اچھا جی، پہلے ہم نے بات کی تھی کہ آپ لوگوں نے اپنے گھرانے کو احساس راشن کے لیے کیسے رجسٹر کرنا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کی آپ بزنس مین ہیں، آپ کی کوئی شاپ ہے، کریانہ کی دکان ہے، تو آپ اپنی دکان کو آپ لوگ کیسے رجسٹر کر سکتے ہیں۔ بہت ہی سمپل، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اس کے لیے آپ کی کوئی لمبی چوڑی فارم یا کوئی تفصیل نہیں ہے کہ آپ نے فل کرنا ہے یا کسی دفتر میں جا کے آپ نے ریکویسٹ بھیجنی ہے۔ سمپل جو احساس راشن .pas.gov.pk کے ویب سائٹ پہ جائیں، جو یہاں پہ آپ کو دوسرا آپشن نظر آ رہا ہے کہ اپنی کریانہ دکان احساس راشن رعایت کے لیے رجسٹر کریں۔ اس پہ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے، تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک فارم کھل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس فارم کے یہاں پہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے کہ پورا نام لکھنا ہے، جو آپ کا نام ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے موبائل آپریٹر کے، اگر آپ کا جو فون ہے وہ کون سے نیٹ ورک کے اوپر ہے، جو نمبر ہے۔ بعض اوقات ٹیلی نار کا نمبر ہوتا ہے، اس کا نیٹ ورک جیز کا ہے، یا جیز کا نمبر ہے نیٹ ورک، تو آپ لوگوں نے یہاں سے جو آپ کے موبائل کا نیٹ ورک ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے وہ نمبر انٹر کرنا ہے کہ وہ کون سا نمبر ہے، مکمل نمبر۔ اس کے بعد یہاں پہ جو اوپر تصویر میں کوڈ دیا گیا ہے، سپوز یہاں پہ 6660 ہے، تو آپ لوگوں نے یہاں پہ وہ کوڈ دینا ہے۔ اس کے بعد ایک اپنے رجسٹر شدہ موبائل نمبر پر کوڈ حاصل کرنے کے لیے یہ بٹن دبائیں۔ تو جیسے ہی آپ لوگ اس کو آپ کلک کریں گے، یہ جو میرون کلر کا ایک آپ کو نظر آ رہا ہے بٹن، تو وہ کوڈ ایک ایس ایم ایس آپ کے نمبر پہ موصول ہوگا۔ وہ کوڈ آپ نے، وہ 5 ہندسوں کا ہوگا، وہ کوڈ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ملا تو دوبارہ سے آپ نے وہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دکان کا نام لکھنا ہے۔ دکان کا مطلب ہے جو آپ کا بزنس نیم ہے، جو آپ کی دکان جس نام سے اگر آپ لوگوں نے اس کی رجسٹریشن ہے اس کے ساتھ FBR کے ساتھ، یا کمپنی رجسٹر ہے، وہ نام لکھیں۔ ادروائز جس نام سے دکان کی مشہوری ہے وہ نام لکھیں، اور اس کا ایڈریس لکھیں۔ ایڈریس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوکیشن ہے وہ آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہے، KPK ہے، یا آپ لوگوں کا جو بھی ضلع ہے وہ آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جو تحصیل ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تحصیل، ٹھیک ہے، ضلع اور اس کے بعد تحصیل۔ اس کے بعد ہے قریبی نیشنل بینک آف پاکستان کی شاخ، ٹھیک ہے۔ جب آپ تحصیل سلیکٹ کریں گے تو نیچے آپ لوگوں کے پاس جو آپ کے قریب ترین نیشنل بینک ہے اس کی برانچز لوکیٹ ہو جائیں گی، وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، آپ کو قریب کون سی پڑتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے تو یہاں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ بینک سلیکٹ کرنا ہے۔ جس بینک کے اندر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ لوگوں نے سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اپنا بینک یا موبائل اکاؤنٹ کا 24 ہندسوں پر مشتمل IBAN نمبر درج کریں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی جو چیک بک ہوتی ہے، یا آپ لوگوں کو جو ایک بکلیٹ ملتی ہے، اس کے اوپر آپ کا IBAN نمبر ہوتا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ جو استعمال ہوتا ہے، وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھی آپ لوگوں کا اکاؤنٹ نہیں ہے بینک میں، تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا اکاؤنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جمع پہ جو بٹن ہے اس پہ کلک کر دینا ہے، تو یہ فارم آپ کا سبمٹ ہو جائے گا، اور آپ کو ایک ایک کوڈ یا ایک درخواست کا جو نمبر ہے وہ آپ کو موصول ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو متعلقہ جو محکمہ ہے وہ آپ کو کال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو ایک پوائنٹ آف سیل دیا جائے گا، جو ایک ڈیوائس ہوتی ہے جس کے اندر ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ تو جو بھی آپ ٹرانزیکشن کریں گے، جو بھی آپ لوگ سیل کریں گے، تو اس پوائنٹ آف سیل سے کریں گے، تاکہ وہ اس کے اندر وہ ریکارڈ مینٹین ہوگا، اور جتنی بھی سبسڈی ہوگی وہ آپ کے جو بینک کا اکاؤنٹ ہے اس کے اندر وہ جمع ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ بہت شکریہ، یہ معلومات دینا آپ کے لیے ضروری تھا۔ امید ہے کہ آپ اس پہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔